اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہ دال جو آخر پہ ادا ہوگی یہ قلقلہ ہے۔ صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یہ ہم نے تختی مکمل کی تھی صفحہ نمبر 8، 2 لائنیں اس کی پڑھ کے ہم اگلا سبق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ اسی طرح ان حرکات کو ہم نے آخر تک پڑھنا ہے، اور یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو روزانہ جو ہے وہ جب شروع کریں گے تو ایک ایک لائن پڑھتے جائیں گے کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ یاد رہے۔ صفحہ نمبر 9، اس کے اندر
جو ہم نے حرکات پڑھی ہیں زبر زیر اور پیش، ہم نے جو پیچھے حرکات پڑھی ہیں زبر زیر اور پیش، ان کی پریکٹس کروائی گئی ہے صفحہ نمبر 9 میں، پہلی جو اوپر لکھی ہوئی ہے مشق، اس میں۔ تو ان کو ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو حرکات ہیں زبر زیر اور پیش، وہ ہمیں آسانی سے یاد ہو جائیں گی، اس کی پریکٹس کا یہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالق، خالق۔ اس میں جب ہم نے ہجا کرنا ہے تو مکمل حرف پڑھنے کے بعد اس کی حرکت کا نام لینا ہے، اور اس کے بعد وہ ادائیگی جتنی ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے وہ پڑھا جائے گا، اور 2 لفظ پڑھ کے دونوں کو ملانا ہے، 3 ہے تو تینوں کو ملانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے چوتھا پڑھ کے ساتھ ساتھ لفظ ملاتے جانا ہے اور پیچھے والا ہجا مکمل پڑھتے جانا ہے۔ جی خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالق، خا بھی پر ہے، قاف بھی پر ہے، اور لام کو سیدھا پڑھنا ہے، وہ پر نہیں ہے۔ خالق، خالق، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، یہ کاف کتاب والا ہے تو باریک پڑھا جائے گا، 2 نقطوں والا جو قاف ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکر، ذکر۔ بات یاد رکھیں، را پر زبر یا پیش ہو تو وہ پر پڑھا جائے گا، اور زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا، تو اس کو را کو پر پڑھنا ہے، 2 لفظ باریک ہیں اور را پر ہے۔ ذکر، 2 لفظ پڑھیں۔ نون زبر نا، ظا زبر ظا، نظا، را زبر را، نظر، نون سیدھا پڑھنا ہے، ظا اور را کو پر کرنا ہے، ظا مستعلیہ کے روپ میں ہے اور را پر زبر ہے۔ نظر، نظر، عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدل، تینوں سیدھے پڑھے جائیں گے، عدل، عدل، صاد زبر صا، دال زبر دا، صاد، صاد پر ہے اور دال باریک، صاد، قاف زبر قا، صدق، صدق، حا زبر حا، سین زبر سا،
حسا نون زبرنا حسنا حسنا حمزہ زبر ذال زید ذی ادی نون زبرنا اذینا اذینا. یہ ہم نے ایک لائن مکمل کی ہے، اسے دوبارہ دہراتے ہیں. خلق ذکر نظر عدل صدق حسن اذن. ہمیں پتہ یہ چلا کہ حرکت جو ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. اگر ہم لمبا کر دیں گے تو وہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش بن جائے گا. جس طرح ہم نے پڑھا اذینا، تو اگر کوئی پڑھ دے گا اذینا تو وہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہو جائے گا. اسی طرح کچھ بچے اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ آخر پہ تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں یا درمیان میں سے کچھ لمبا کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو لمبا نہیں کرنا، اس کو حرکت میں نہیں ہلانا، صرف حرکت دے کے آگے آپ نے چل جانا. ولد دوسری لائن ولد رفع رفع فعل قضی قضی قصص. تو یہ صاد کے نیچے زیر ہے، پھر بھی پر پڑھا جا رہا ہے. تو میں نے پہلے دن عرض کی تھی کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ. یہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، زبر ہو زیر ہو پیش ہو. تو یہاں پر صاد کے نیچے زیر ہے لیکن پر پڑا جائے گا. قصصی قصصی قتل قتل کتب. پہلا قاف پر ہے 2 نقطوں والا اور آگے کتاب والا کاف ہے تو باریک ہے. کتب صاد زبر صا دال زبر دا. اب قاف زبر قا نہیں پڑھنا، پہلے دونوں کو ملانا ہے. صاد صاد قاف زبر قا صدق صدق با زبر با طا زبر طا باطا. با باریک ہے، طا پر ہے، باطا. لام زبر لا بطل. اب دیکھیں پیچھے جو لفظ ہے وہ پہلا بھی پر ہے صدقہ میں اور آخری بھی پر ہے، بیچ میں باریک حرف تھا دال. اور یہاں پر با بھی باریک ہے اور لام بھی باریک ہے اور طا جو ہے وہ پر ہے. اس کی جتنی پریکٹس ہوگی قرآن مجید پڑھنے میں اتنی آسانی ہوگی. مقصد یہ ہے کہ کبھی پر حرف کو درمیان میں لایا جا رہا ہے، کبھی اس کو پہلے اور شروع میں اور آخر میں لایا جا رہا ہے. مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمیں جہاں پر بھی ایسے الفاظ ملیں ہمیں پڑھنے میں دشواری نہ ہو. تو کم از کم بھی اس کو آپ جب گھر جاتے ہیں تو 20 مرتبہ سے زیادہ پڑھا کریں، پھر اگلے دن آپ کو وہ فائدہ ہوگا. اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت مل جائے تو آپ پڑھ لیں. موبائل فون ہوتے ہیں تو تصویر بنا لی، جہاں بیٹھے اٹھے اور وہاں پہ سبق کو دہرا لیا. کچھ نہیں ہوتا، اس سے ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ. بطل حمزہ زبر خا زبر خا اخا. حمزہ باریک ہے، اخا. ذال زبر ذا اخذ.
أخذ غين زبر غ ضاد زير ضي غضي با زبر با غضب غضب حا زبر حا با زیر بی حبی طا زبر طا حبط حبط طا زبر طا فا زیر فی قافی قاف زبر قا طافق طافق تا زبر تا صاد زیر صی تصی فا پیش فو تصف تصف جمع اگلی لائن جمع حشر حشر صعق صعق صحف صحفی یہ فا کے نیچے زیر ہے صاد پیش سو حا پیش حو سحو فا زیر فی صحفی حکم حکم عدل عدل فا پیش فو عین زیر عی فعی لام زبر لا فعیل جی یہ 4 لائنیں ہیں، ان کی پریکٹس کرنی ہے اور جتنی پریکٹس ہوگی اتنی ہی آسانی ہوگی. اور تجوید جو ہے یہ پریکٹس کا نام ہے. ایک قاعدے کو آپ نے جان لیا ہے تو اس کو بار بار پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. پہلا صفحہ دیکھیں، نماز لکھی ہوئی ہے. مجھے ساتھی نے کہا تھا کہ نماز جو ہے اس میں سورۃ فاتحہ بھی ہے، سورۃ اخلاص بھی ہے. نماز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم سبحانک اللہم. یہ میم کے اوپر شد ہے. قرآن مجید میں میم اور نون پر جب شد ہو تو غنہ واجب ہوتا ہے، غنہ واجب ہوتا ہے. اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کے برابر ٹھہر کر پڑھنے کو، گنگنانے کو. جس طرح کہ ہم، تو یہ جو ناک میں آواز جا رہی ہے یہ غنہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، کچھ لوگ پڑھتے وبحمدک، نہیں ہا ہے، وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک
ولا إله غيرك مد ہے ولا الہ غیرک. آگے تعوذ، اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. یو یا زبر واو یو. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. بس پڑھانا تو آدھی آیت چاہیے، لیکن ہم پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں تو لہذا پوری آیت کی کوشش اسی لیے کر. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة اخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد. ملا کر قل هو الله أحد الله الصمد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. کسی نے کوئی سوال ذہن میں کسی کے ہو تو. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.
صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اب ابھی کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ شریف میں آپ نے یہاں تک پڑھا تھا کہ بارگاہ رب العزت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہم گزارش پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، کیا بنا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا عرض کرتے ہیں؟ ایہی نہیں پڑھنا ہے، اہدنا الصراط بہت غلط ہو جائے گا، ہاں پہ جزم ہے، شروع میں حمزہ الف ہے، اہدنا الصراط کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط، صاد کو پر کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم کیا پڑھیں گے؟ اہدنا، یہ گزارش کی جا رہی ہے، صیغہ امر کا ہے، کسی اور کے لیے ہو تو حکم ہے، بارگاہ رب العزت میں عرض ہے، گزارش ہے، دعا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نا متکلم کا صیغہ ہے، نون الف نا، جس طرح میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی یہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں جمع کے، یہ چیز کی دلیل ہے علماء کرام کے نزدیک کہ امام کا پڑھنا مقتدیوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ جمع کی صیغے استعمال کر رہا ہے، وہ سب کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما، اہدنا، اور ہدایت کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے، اور اہدنا میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ جس طرح میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ نرمی اور ملائمتی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا، بندہ عرض کرتا ہے مولا تعالیٰ ہمیں پہنچا دے منزل مقصود تک، اور ہماری منزل کیا ہے بھلا؟ بتا دو، سستی نہ کیا کیجئے، بتاؤ ہماری منزل کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضرین۔ ذرا بلند آواز سے بولیں گے تو پھر آپ کی آواز مائکروفون تک آئے گی، اگر ہم ڈھیلے ڈھیلے بولتے رہے تو آپ کی آواز تو ریکارڈ نہیں ہوگی۔ جب تک یہ بات میں بھی سلسلہ چلتا رہے گا، اگر آپ اللہ رب العزت جل اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی آواز نکالتے ہیں تو جب تک وہ آواز آپ کی باقی رہے گی آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، بہترین وہ شخص ہے جو خود مر جائے اس کی نیکی زندہ رہے۔ کون بہترین ہے؟ جو خود مر جائے اس کی نیکی زندہ رہے، جو خود مر جائے اس کی نیکی زندہ رہے۔ بدترین وہ شخص ہے جو خود مر جائے اس کا گناہ باقی رہے، یعنی اس تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گناہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کوئی گانا گا دے، فحش گفتگو کر جائے، لوگوں کو انسانے کے لیے جھوٹے لطیفے بیان کر جائے، تو جب تک وہ گناہ باقی رہے گا اس کو قبر میں مسلسل سزا ملتی رہے گی، گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نیکی کی بات کر گیا، نیک اعمال کر گیا، تو جب تک وہ چیز باقی ہے قبر میں اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ گھبرائیے نہیں، کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، وہاں تو بہت گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، نہیں، یہ اللہ رب العزت جل اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں خیرکم من، پڑھ دیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ پھر آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اپنی آواز کو بھی اس پہ شامل کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے بندہ اپنے رب سے کیا عرض کرتا ہے؟ اہدنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور جب ہم منزل مقصود تک پہنچے تو پھر میرے نبی کریم کے لیے رب کریم فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب سیدھی راہ پر تم چلاتے ہو۔
حقیقتاً کون چلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ اور میرے نبی کہاں لے کے جاتے ہیں؟ دربار رب العزت میں۔ ہم بارگاہ ساتھ ماں پہ پہنچتے ہیں، ہمارے نبی ہمیں رب کائنات کے حضور لے جاتے ہیں۔ جس طرح میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے کریم پروردگار نے ہمیں یہی بتایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو ایسے کیوں نہ ہوا جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور آ کر کیا کرتے؟ جرم تو اللہ کا کیا، خدمت میں حاضر ہوتے مصطفیٰ کریم کے، اور پھر آ کے کیا کرتے؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے۔ تو کیا پھر معافی مل جاتی؟ نہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا رسول آپ ان کی سفارش فرما دیتے تو پھر معافی ملتی ہے۔ پھر ہماری پہلی منزل کیا ہے؟ حضور کے دربار میں پہنچنا، پھر ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرنا، اور اس میں رسول رحمت کی سفارش کا بھی شامل ہو جانا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے وجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عالم میں پاتے کہ وہ توبہ کو قبول فرمانے والا، رحمت نازل فرمانے والا ہوتا۔ تو گویا توبہ کی قبولیت بھی اور رحمتوں کے حصول کے لیے بھی بارگاہ ساتھ مآب میں حاضری دینا ہوگی، اور پھر رب کائنات جل وعلا کے حضور عرض کرنا ہوگا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یعنی ہمیں ہدایت دے الی صراط مستقیم، اور اس راستے کی جانب اے پروردگار عالم جل وعلا کہ جو مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ مستقیم اس خط کو کہتے ہیں، اس راستے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کو ملانے والا سب سے زیادہ قریبی راستہ ہوتا ہے، اسے مستقیم کہتے ہیں۔ نزدیک زاویہ میں سیدھی لکیر، ادھر اور ادھر دو نقطے لگائیں، درمیان میں بالکل سیدھی لکیر لگائیں جو ایک نقطے کو دوسرے نقطے کو ملا دو، اسے خط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا خط۔ اور یہ سب سے زیادہ دو نقطوں کو ملانے کا قریبی راستہ ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں گے، قوس بنا لیں گے، نہیں تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں گے، گولائی میں لے قوس بنائیں گے تو پھر وہ خط لمبا ہو جائے گا نا۔ اگر ہم اس کو زگ زیگ کریں گے، اوپر نیچے لے کے آئیں گے، تب یہ خط لمبا ہو جائے گا۔ بالکل سیدھا ہوگا تو پھر خط سب سے چھوٹا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم رب کے حضور کیا عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے وہ راستہ عطا فرما جو سب سے زیادہ صحیح، سیدھا اور مختصر راستہ ہے۔ اور راستہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجیے، نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، حقیقی اور حکمی۔ کافر حقیقی طور پر نجس ہے۔ دنیا بھر کے سمندروں سے کافر کو غسل دے دیا جائے، کیا وہ کافر پاک ہو جائے گا؟ جی، اگر کافر کو دنیا بھر کے پانیوں سے، ساری دنیا کے سمندروں سے اسے غسل دے دیا جائے، پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ اگر میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا تو اسی وقت پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جس کو دنیا بھر کے سمندروں کا پانی پاک نہ کر سکا، نگاہ مصطفیٰ سے پاک ہو گیا، اپنی منزل مقصود کو پا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت کا سب سے مختصر ترین اور سیدھا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، ہدایت کا سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ صحیح۔ یہ نہیں کہ اس کے سوا باقی کچھ ہیں، نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہدایت تب ہی ملے گی جب بندہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کے دامن کرم سے وابستہ کرے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھے بغیر، میری کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پر ایمان لائے بغیر، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرے۔ یہودی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر وہ ہدایت پر ہیں؟ غور کیجئے، وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ، مرزائی اللہ کو ماننے کا دعویٰ، مگر وہ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ۔ وہ منزل مقصود تک پہنچیں گے ہی نہیں۔
جو دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ نہیں ہوتا وہ منزل مقصود تک پہنچے گا ہی نہیں۔ راستہ ہی ایک ہے اور صحیح اور سیدھا راستہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب اپنے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم سے اپنا روحانی تعلق قائم کیا جائے، اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے۔ یہ درمیان میں سوال آیا، میں اس کا جوابات میں عرض کر دیتا ہوں، بلکہ آگے آ رہا ہے۔ بارگاہ ساتھ امام جو پہنچا جائے تو بندہ کیا عرض کرتا ہے، مولا تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اگلی جملہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے، دربار مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کے لیے طریقہ کار، میں نے کہا نا کہ میں ابھی عرض کروں گا طریقہ کار کیا ہے۔ رب کے حضور کیا عرض کیا؟ مولا تعالیٰ کس راہ پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر یہ کسی بندے کی ترتیب دی گئی دعا ہوتی تو شاید اس پہ کتنا بڑا فتویٰ لگ جاتا۔ بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، یا آپ مجھے کہیں شاہ جی مجھے داتا صاحب پہنچا دیں، آپ مجھے کہیں کہ شاہ جی مجھے داتا صاحب پہنچا دیں، پھر آپ مجھے کہیں شاہ جی مجھے نا داتا صاحب پہنچانے کے لیے نا شیخ پورہ روڈ پر لے جائیں، وہاں سے مجھے اس بس میں بٹھائیں جو لاہور کو جاتی ہو، وہ شیخ پورہ جا کے رکنے والی نہ ہو، وہ سیالکوٹ یا گجرانوالوں کو جانے والی نہ ہو، مجھے اس بس میں بٹھائیں کہ جو لاہور لے کے جانے والی ہو، آپ مجھے لے جائیں، وہ لاہور لے جا کر پھر آپ مجھے فلاں گاڑی میں بٹھائیں، ٹیکسی میں بٹھائیں، موٹر سائیکل رکشہ پہ بٹھائیں، پھر وہ باٹی گیٹ لے جائیں، پھر مجھے داتا صاحب لے جائیں۔ تو کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے جو بتا رہے ہیں مجھے راستہ بھی کس کس راستے سے لے کے جائیں؟ کیا آپ مجھے کامل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے بھی کہ نہیں ہے کہ کہاں لے کے جانا؟ اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ مجھے داتا صاحب لے جائیں؟ کافی تھا کہ نہیں؟ راستے وضاحت کرنا، فلاں بس پہ بیٹھیں فلاں بس پہ نہ بیٹھیں، گویا آپ کو علم ہے کہ یہ تو پاگل بندے سے پتہ نہیں بس کس میں بیٹھنا ہے۔ کسی آپ مجھے بتاتے مجھے داتا صاحب لے جائیں اور فلاں بس میں بیٹھیں اور فلاں جگہ جا کے اتریں، اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو بس اتنا کہنا کافی ہے کہ مجھے لے جائیں۔ اگر کسی بندے کی ترتیب دی گئی دعا ہوتی تو معلوم نہیں کتنے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس کو حکم بھی رب کائنات نے دیا ہے اس بات کا، اس نے میرے نبی پہ نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اب بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کرنا کہ مولا تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر چلا، اتنا کافی نہیں ہے؟ اللہ سے یہ عرض کر دینا ہے، اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، مجھے منزل مقصود تک پہنچا، مولا مجھے اپنا قرب عطا فرما، مولا تعالیٰ محبوب مکرم کے قدموں کا سایہ مقدر فرما۔ یہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ حضرت سیدنا ربیعہ نے عرض کیا تھا، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا رفیق رہوں، آپ کے قدموں میں رہوں۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہ کی۔ حضرت سیدنا ربیعہ کو جب میرے کریم آ کر فرمایا کہ سوال کر، پوچھ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، مجھے حکم دیجئے میں نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں حج کروں، میں زکوٰۃ دوں۔ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ جو مانگ لیے بس کافی ہو گیا۔ اب رب سے ہم مانگتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پتہ چلا کہ رب کریم دراصل یہ بتاتا ہے کہ پھر تم صراط مستقیم پہ ہوگے کون لوگوں کے نقش قدم پہ چلو، یعنی جو بارگاہ مصطفیٰ میں تم کو لے کے جائیں گے ان کے نقش قدم پہ چلو۔ جب تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو تم سمجھ لینا کہ ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، وگرنہ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے۔ آپ کسی ہندو سے پوچھئے، بدبخت میرے کریم آقا کے سامنے گستاخیاں بک رہے ہیں، وہ کس لیے بک رہے ہیں؟ وہ خبیث یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں اور مسلمان غلط راہ پر ہیں۔ بدبخت یہی سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک مرزائی کیا سمجھ رہا ہے؟ میں سیدھی راہ پر ہوں،
مسلمان غلط راہ پر ہیں، ایک ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ہر کوئی کیا سمجھ رہا ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میرے سوا سارے جہنم میں جائیں گے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے نبی نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ تو معاذ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، یعنی 40 دن کے قریب، اس کے بعد ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، انہوں نے بکواس بکی، اس کے بعد پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ میرے نبی سے یہودی کہہ رہے ہیں، گویا یہودی اپنے آپ کو سمجھے ہم صراط مستقیم پر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان غلطی پر ہیں۔ اگر وہ خود کو غلطی پر ہی سمجھتے، یقین رکھتے، تو میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، تو رب کائنات نے بتایا کون ہیں کہ جن پر میری نعمتوں کا نزول ہوا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے کہ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اب کن کے دامن کرم سے تم وابستہ ہوگے بلا؟ جن پر اللہ نے، بھی تم وہاں تک جانا چاہتے ہو تو اس راہ کے راہی کون ہیں؟ جن پر اللہ نعمت نازل فرمائی وہ کون ہیں کہ جن کے لیے تم نے یہ عرض کیا تھا مولا مجھے ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جن پر تو نے انعامات کا نزول فرمایا، نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تو پھر ان کے پیچھے چلو گے تو پھر اس راستے پہ چل رہے ہو نا۔ اللہ سے جو عرض کیا کہ مولا تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، ہم عرض کرتے مولا تعالیٰ نیک لوگوں کا وسیلہ ہمیں عطا فرما، اس میں یہی مانگا نا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، راستہ ان لوگوں کا عطا فرما جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا۔ تو رب نے ہمیں یہ سکھا کر پھر بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر میری نعمتوں کا نزول ہوا، وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنے انعامات کی بارش فرمائی، وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ صدیقین، وہ صدیق ہیں، سچے ہیں، وہ شہداء، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین، وہ اللہ کے ولی ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ سوچو یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں۔ رفیق کسے کہتے ہیں جی؟ ساتھی کو۔ انی اسألک مرافقک فی الجنہ، ابھی سیدنا ربیعہ کیا بارگاہ ساتھ باب میں عرض کرنا میں بیان کر چکا ہوں، میں جنت میں آپ کی پھر رفاقت سے مراد کیا ہوگا؟ قرب یا بعد، قریب ہونا یا دور ہونا؟ قریب ہونا۔ پھر جس کے قریب ہوگے اس کے ساتھ چلو گے، ایسے ہے نا؟ ہاں، قرب جو ہے، رفیق ہونا جو ہے اس کا ساتھی ہونا ہے نا۔ تو اب جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں، ان کے ساتھ تم مطالبہ کرے مولا تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ چلا، تو ان کے آگے آگے چلو گے جی؟ برابر برابر چلو گے؟ کیا کرو گے؟ تو پھر پتہ کیا چلا؟ بارگاہ مصطفیٰ پہ چلنا ہے تو اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلو، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا ہے تو صدیقوں کے نقش قدم پہ چلو، شہداء کے نقش قدم پہ چلو۔ جب تم ان کے نقش قدم کو اپناؤ گے تو پھر تم سمجھو کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ اگر ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرو گے پھر صراط مستقیم نہیں ہے۔ پھر ذرا غور کیجئے، یہ آپ دعا مانگتے کب ہیں؟ حالت نماز میں بھی، ویسے بھی سورۃ الحمد جب بھی آپ نے پڑھی آپ نے یہ دعا مانگی۔ بالخصوص آپ یہ دعا مانگتے ہیں نماز کے لیے کہ مولا تعالیٰ، نماز پڑھتے دعا مانگتے ہیں مولا تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ بات حیرانی کی ہے کہ تو صراط مستقیم پر تو ہے تبھی تو نماز پڑھ رہا ہے،
تو صراط مستقیم پہ ہوتا ہوا ہی نماز پڑھ رہا ہے نا، پھر بھی مطالبہ کرے مولا تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا۔ مولا نماز تو کئی پڑھتے ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ میں نے جس راہ پہ قدم رکھا، جس راہ کا میں راہی ہوں، مولا تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ جب تو نے شیطان کو راندہ بارگاہ بنایا تھا تو اس نے عرض کیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اغوا کر لوں گا، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سیدھی راہ سے۔ طریقہ کار میں کیا اختیار کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں بیٹھوں گا ان کے لیے، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا تعالیٰ اس راہ میں بیٹھوں گا جو سیدھی راہ ہے، میں بیٹھوں گا اس میں۔ تو مولا تعالیٰ میں نے سیدھی راہ کو اختیار تو کر لیا، اب کیا ہوگا؟ مجھ پر شیطان کا حملہ ہوگا، کیونکہ وہ بیٹھا ہی اس راستے پر جس راستے پہ میں چل رہا ہوں۔ تو مولا تعالیٰ اب اس سے میری حفاظت فرما، میں غلط راستے پہ نہ چل پڑوں، ان لوگوں کے راستے پہ چلتا رہوں جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بارگاہ اقدس میں ایک بندے کے بارے میں عرض کیا گیا، زمانہ وہ تھا جس کو میرے نبی فرماتے خیر القرون قرنی، کائنات کے سارے زمانوں میں بہترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ بات سمجھنا کو مشکل نہیں ہے، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کون ہے؟ میرے نبی۔ ان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے میرے نبی کا شہر سارے شہروں سے اعلیٰ، میرے نبی کی اہل بیت سارے انبیاء کی اہل بیت سے اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ سارے انبیاء کے صحابہ سے اعلیٰ، میرے نبی کی کتاب قرآن کریم ساری کتابوں سے، تو پھر میرے نبی کا زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ کی وجہ سے سب کچھ اعلیٰ ہو گیا۔ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ میرے کریم کے دعویٰ نہ بھی فرماتے، یہ تو سمجھانے کے لیے فرمایا نا کہ خیر القرون کرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر بعد والوں کا، ثم یلون بعد والوں کا، پھر بعد والوں کا، وہ زمانے برکت نشان۔ ویسے یاد رکھیے آج بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، کیا بلا آج بھی؟ اور کب تک ہے؟ قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن ہی تو میرے نبی کی شان کو کائنات کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اب میرے نبی ہی کا زمانہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بارگاہ اقدس میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں بندہ ہے، بہت نیکوکار ہے، بہت ہی نیکوکار ہے، بہت ہی نیکوکار ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ نہیں آپ کو سنا رہا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کی نیکی، اس کی عظمت، اس کی رفت کے صحابہ گن گا رہے تھے، بہت ہی اچھا بندہ ہے۔ اور گواہی کون دے رہے تھے؟ میرے نبی کے صحابہ اس شخص کے لیے گواہی دے رہے تھے بندہ بہت اچھا ہے، اے کریم آقا بہت اچھا بندہ، بڑا نیکوکار ہے، بڑا وفاشار ہے، بڑا پکا مومن ہے۔ میرے کریم فرمان کے کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ کیا بلا؟ میرے نبی نہیں جانتے تھے کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا فلاں بندہ۔ حضور فرمایا کہ نہیں وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، بڑا اچھا ہے، بڑا نیکوکار ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم شاید ہم آپ کو صحیح طریقے سے عرض نہیں کر سکے۔ میں دو طرح گفتگو کی جاتی ہے نا، ایک یہ شاید تم سمجھ نہیں سکی ہو، شاید تم سمجھ نہیں سکی ہو، ایک ہوتا ہے شاید ہم صحیح عرض نہیں کر سکے، عیب ہمارا ہے، محبوب میں تو عیب کوئی نہیں نکالتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ شاید ہم آپ کو صحیح عرض نہیں کر سکے، فلاں بن فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا۔ میرے کریم فرمایا کہ وہ ایسا نہیں ہے،
صحابہ چپ کر گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس آدمی سامنے آتا ہوا نظر آیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ہے، وہ آ رہا ہے. تو میری کریم آقا فرمانے کہ ٹھیک ہے آنے دو اسے. وہ قریب آیا، حضور میں ادھر آ. سبحان اللہ و بحمدہ، یہاں میرے نبی کے علم کا کمال دیکھیے. میرے کریم اسے فرمانے کہ ابھی تو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس وقت تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے. تو اپنے دل میں ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا. کہنے لگا جی میں یہی سوچ رہا تھا. میری کریم آقا صحابہ کے جانب مخاطب ہو کے فرمانے لگے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ تو شیطان ہے. میں نے کہا نا میں آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا رہا ہوں. دو غلط آدمی ہے. اب اس کا قصور کیا تھا جی؟ اپنے آپ کو بڑی جلدی باز لوگ کہتے ہیں ہم تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ ہیں. کہہ دیتے بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں. صرف اتنا فرق ہے ہم پر وہی نازل نہیں ہوتی، نبی پہ ہو جاتی ہے، مگر نہ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں. کہہ دیتی ہے نا. معاذ اللہ، وہ بندے نے یہی کچھ ساخی کی تھی کہ اپنے آپ کو اعلیٰ کہتا تھا. پھر وہ بندہ مسجد میں چلا گیا، مسجد نبوی میں چلا گیا. میری کریم آقا رسول بھی فرمان کے کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ کس کو بلا؟ جو کلمہ طیبہ بھی پڑھتا تھا، جو نماز پڑھنے کے لیے کس مسجد میں گیا؟ حرم کعبہ کے بعد اعلیٰ ترین مسجد، اس مسجد میں گیا، نبی کی مسجد میں گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اسے قتل کرتا ہوں. اٹھے تلوار لے کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے خشوع و خضوع سے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، میں نے انتظار کیا کہ نماز مکمل کرے میں اسے قتل کروں. بڑی لمبی نماز پڑھ رہا تھا خشوع و خضوع کے ساتھ. یا رسول اللہ میں نماز پڑھنے والے کو قتل کرنا مناسب نہیں جانتا، آپ کے حکم کے مطابق کہ نمازیوں کو قتل نہ کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا ہے نمازیوں کو قتل نہ کیا جائے. اس کا اہتمام کتنا زیادہ کیا جاتا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے عید کے دن دیکھا ایک بندہ عید گاہ میں نماز نفل پڑھ رہا ہے. تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ انتظار کرتے رہے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا نا تو آپ فرمانے گے بھائی تجھے پتہ نہیں رسول رحمت نے عید گاہ میں کیا؟ ویسے بھی مسجد میں عید کے دن عید سے پہلے نفل پڑھنے سے منع فرما دیا ہے. تو عید گاہ میں نفل پڑھ رہا ہے، حضور نے منع فرما دیا. عید کے دن نماز اشراق ادا نہیں کی جاتی، عید اس کی قائم مقام ہے. حضور نے عید کے دن عید سے پہلے نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے. تجھے پتہ نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ مہربانی فرماتے کہ جب میں نماز شروع کی تھی مجھے منع کر دیتے. تو آپ آہستہ سے فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا کہیں میرا شمار ان میں نہ ہو جائے لوگوں کو جو نماز سے منع کرتے ہیں. میں ڈر گیا تھا. گویا نماز محترم بھی شان عبادت ہے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا. میں نے خیال کہ جتنی دیر تک میں انتظار کروں گا حضور میرا انتظار فرما رہے ہوں گے کہ وہ کب آتا ہے، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں. میرے کریم آقا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. فرمایا کون اس کو قتل کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے میں قتل کر کے آتا ہوں. حضرت عمر گئے تو سجدہ میں تھا، سجدہ بڑا لمبا کیا اس نے. حضرت عمر بھی واپس آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ اس حالت سجدہ میں تھا، میں نے خیال کیا کب سجدہ سے سر اٹھائے نماز مکمل کریں میں اس کو قتل کروں، مگر وہ تو نماز ہی بڑی لمبی پڑھ رہا ہے، سجدہ میں ہے. حضور نے جواب نہیں دیا. فرمایا کون اس کو قتل کرے گا؟ حضرت علی اٹھے اور مسجد میں گئے، پھر واپس آ گئے. آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو بڑا تلاش کیا، وہ نہیں ملا، وہ جا چکا تھا. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ قیام کتنا کیا، سجدہ کتنا کیا، اور جب علی گئے وہ مسجد سے جا چکا تھا. معلوم کیا دعا نہیں مانگی، کیا بلا نماز پڑھنے کے بعد دعا چلا گیا. میرے نبی فرمان گئے اے علی مجھے اللہ کی قسم اگر وہ تجھے مل جاتا تو ضرور اس کو قتل کر دیتا. اگر وہ قتل ہو جاتا پھر آئندہ میری امت میں اختلاف نہ ہوتا.
مگر اس کا باقی رہنا اللہ کے حضور منظور تھا۔ یہ وہ پہلا خبیث آدمی ہے خارجی جو میرے نبی کا گستاخ ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ کیسی پڑھتا تھا جی؟ مگر اس کے دل میں کیا تھا؟ میں نبی سے بھی کیا تھا؟ وہ نبی کا گستاخ تھا نا۔ اب یہ نمازی بھی نماز پڑھنے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ مولا مجھے ان گستاخوں میں نہ شامل کرنا، میری نماز وہ بنانا جو انبیاء کی ہے، جو شہداء کی ہے، جو صدیقوں، جو ولیوں کی نماز ہے، ان کے راستے پر چلانا۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ نماز یہ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ یہ کیوں عرض کرتے ہیں کہ نماز تو بہت سارے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی نماز تو قبول نہیں مردود ہے، مجھے کیسی نماز، کیسے راستے کی ضرورت ہے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالی نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور رب کریم فرماتا ہے یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں، کتنے پیارے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ضمناً اس جگہ میں ایک بات عرض کر دوں، آپ اس کو اپنا لیجئے گا۔ میری کریم کے دربار انور میں ایک صحابی حاضر ہوئے تھے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو نا طبیب ہوں نا، تو علاج بھی بتانا چاہیے کہ نہیں؟ بتانا چاہیے نا۔ میری کریم کے دربار انور میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس سے عرض کر یا رسول اللہ، نماز کے دوران مجھے شیطان بڑا ورگلاتا ہے، وسواس پیدا ہوتے ہیں دل میں، شیطان حملہ کرتا ہے دوران نماز۔ تو میرے کریم آقا نے اس سے حکم دیا تھا جب تو نماز مکمل کر چکے تو اپنی بائیں جانب، لیفٹ ہینڈ کھبے پاسے، بائیں جانب 3 مرتبہ تھودکارنا، تھو 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 کر کے کرنا، 3 دفعہ تھودکارنا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سورہ فلق اور والناس کی تلاوت کر لینا، یعنی یہ دعا ہے نا، عرض ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، یہ عرض کر کہ اے وہ رب جو فلق صبح کا رب ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ساری کی ساری یہ سورہ برکہ سورہ فلق والناس بھی، میں سورہ فلق اور والناس پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ذلیل شیطان سے تیری حفاظت فرما دے گا۔ یہ عمل مسجد میں نہیں کیا جا سکتا، ایک تو مسجد میں تھودکارنا درست نہیں ہے، اور دوسرا آپ کے دائیں بائیں نمازی بیٹھے ہوں گے۔ میری کریم آقا کا یہ شان گرامی بھی ذہن نشین فرما لیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز فجر سے پہلے اپنے گھر میں طہارت کر کے، یعنی وضو کر کے 2 رکعت نماز یعنی سنت ادا کر کے مسجد کی جانب آتا ہے، اس کا ہر قدم جنت کی طرف اٹھتا ہے۔ اپنے گھر میں سنتیں پڑھ کے آئیے، ظہر کی سنتیں بے شک گھر پڑھ لیں، عصر کی سنتیں بھی گھر پڑھ لیں، عشاء کی سنتیں اور نوافل بھی گھر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو نماز میں یہ عمل کر لیا کریں کہ جب دائیں جانب سلام پھیرا، پھر بائیں جانب سلام پھیرا، سلام پھیر کا 3 دفعہ تھودکار لیں، سورہ فلق اور والناس پڑھ لیں، شیطان نماز میں آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا، پھر آپ کے نماز ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوگی۔ رب کائنات جل وعلا کی حضور بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، پھر اللہ تعالیٰ بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے تو خود فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا پھر اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ہم 4 پہ لیٹے وہ دعا کرتے رہے مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا، مجھے سیدھی راہ پہ چلا، مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ ایسے نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہوگا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ العنکبوت میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راہ پہ چلنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے، سبلنا، اپنے راستے کی۔ جو کوشش کرے گا وہ راستے کو پائے گا۔ رب کائنات نے 2 جگہ ارشاد گرامی قدر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
اللہ تعالیٰ جل وعلا کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خود کو گناہوں سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا تقوی اختیار کرو۔ اور جب تک بندہ تقوی اختیار نہیں کرے گا ہدایت نہیں پا سکتا، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جب ھدی للمتقین پڑھیں گے تو تب آپ کو میں مزید عرض کروں گا۔ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ پھر آگے کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کی جانب کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ کیا کرو برا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، جب وسیلہ مل جائے پھر جد و جہد شروع کر دو۔ کیا کرو بلا؟ علماء کرام فرماتے ہیں جو آپ مشائخ اعظام کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں وہ رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس کے بعد بلا کیا کرنا ہے؟ میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ میں نے مثال دی ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اس مسجد کی چھت پر جو فرسٹ فلور ہے اس پہ چڑھ جائیں، میں آپ کو حکم دوں۔ اب چڑھنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہی راہ ہدایت ہے نا۔ پھر اس کے لیے راہ ہدایت آپ کو مل گئی، آپ نے ایسے نہیں کیا کسی ایک پلر کو پکڑا، کسی نے دوسرے ستون کو پکڑا کہ چھپکلی کی طرح دیوار سے چمڑ گیا میں اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ چڑھ جائے گا؟ پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہدایت۔ پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہدایت پانا ہوگی نا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اس راستے کو جو منزل تک ہے۔ پھر آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، دروازے سے باہر نکل کر سیڑھی تلاش کریں گے۔ یہاں سے باہر نکل کر سیڑھی تک جانا کیا ہے؟ جہاد۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے بھلا؟ کہ منزل تک پہنچے اور وہاں جا کے آپ کو سیڑھی مل گئی، آپ اوپر جانے کا وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ سیڑھی کے ڈنڈے کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، چلے جائیں گے اوپر۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ نے کوشش کرنی ہے، چڑھنا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ۔ کئی وہ جعلی پیر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرا مرید ہو گیا جی، ہو گیا جی، بس کافی ہے، اب نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب نماز کی جہاں ہم جائیں گے وہیں تم جاؤ گے، جہاں ہم جائیں گے وہیں۔ تو پھر میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر شریفہ میں ہے، اوے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ کہیں گے وما کننا من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز ہیں اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ تو اب وہ جس سے آپ نے تعلق قائم کیا وہ کہتا ہے تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، بس تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا، جہاں ہم جائیں گے وہیں تم جاؤ گے۔ معاذ اللہ، معاذ ہاتھوں میں ہاتھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، جب اللہ کی راہ پھر جد و جہد شروع کر دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ پہ چلنے کی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی راہوں کو آسان فرما دیتے ہیں، پھر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نام یافتہ لوگ کون ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو کن کا مطالعہ کرنا ہوگا؟ انبیاء کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور اللہ کے ولیوں کا۔ پھر آپ نے ان کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، تو پھر کہاں پہنچ جائیں گے؟ منزل مقصود تک۔ اور آگے کیا عرض کیا؟ غیر المغضوب علیہم، مولا ان کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور ضلع ضاد کے ساتھ، دال کے ساتھ دلہ ہو تو معنی ہوتا ہے دلیل دینا۔ کیا ہوتا ہے؟ دلیل دینا، ثبوت دینا۔ اور ضاد کے ساتھ ضلع ہو تو کیا معنی ہے؟ گمراہ۔ کیا معنی ہے؟
راہ فارسی زبان کا لفظ ہے. کیا بلا؟ گم راہ. کیا بلا؟ جس کا راستہ گم ہو گیا، جو اپنے راستے سے بھول گیا. صحیح راستے سے انحراف کرنا خواہ قصدن ہو یا سہون ہو، دونوں صورت میں دلال ہے، گمراہی ہے. یعنی صحیح راستے سے کوئی بھول کر دائیں بائیں چلا جائے، منزل مقصود تک پہنچے گا؟ جان بوجھ کے دائیں بائیں چلا جائے تو دونوں صورتوں میں نہیں پہنچے گا. اس لیے خواہ بھول کر انحراف کریں یا قصدن انحراف کریں، دونوں اعتبار سے وہ حد سے دائیں بائیں ہو گیا. اور کبھی لفظ دلال مطلقاً حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. کیا بولے؟ لفظ دلال مطلقاً حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں، جس کی دلیل سورہ یوسف شریفہ ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے ابا سے کہا تھا انک لفی ضلالک القدیم، تم تو پہلے ہی دلال سے. یہاں مراد کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی محبت میں حد سے بڑے ہوئے ہو. کیا بھلا؟ اپنے بیٹے کی محبت میں، یوسف کی محبت میں حد سے بڑے ہوئے ہو. تو حد سے تجاوز کر جانا خواہ محبت میں ہو یا نفرت میں ہو، اس کو بھی اصطلاح میں دلال کہتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت نے سورۃ الضحیٰ میں میرے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرام قدر کہ ووجدک ضالا فہدی، اس کا یہی ترجمہ کیا کہ محبوب مکرم آپ کو ہم نے اپنی محبت میں حد سے بڑے ہوئے پایا تو اپنا قرب عطا فرما دیا. یعنی ووجدک ضالا، ہم نے آپ کو پایا ضال یعنی محبت میں بہت آگے بڑھ جانے والا، فہدا اور آپ کو ہدایت دی. کیا بنا؟ منزل مقصود کا راستہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ، اپنا قرب خاص عطا فرما دیا. تو کبھی ضال کا معنی محبت میں، عشق میں آگے بڑھ جانا ہوتا ہے، کبھی گمراہ. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نزدیک یہودی لوگ مراد ہیں. کون مراد ہیں؟ یہودی لوگ مراد ہیں. اور اگلی آیت پر اگلے جو میرے رب کریم جو ارشاد فرماتے ہیں ضالین غیر المغضوب علیہم، مغضوب سے یہودی مراد ہیں. مغضوب سے کون مراد ہیں؟ یہودی. میں نے لفظ مغضوب چھوڑ دیا، غیر المغضوب علیہم میں نے وہ جملہ نہیں کر سکا. غیر المغضوب، غضب کا معنی یہ ہوتا ہے انتقام کے ارادہ سے غصہ میں آ کر کسی کو سزا دینا. غضب کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی انتقام کے ارادہ سے غصہ میں آ کر کسی کو سزا دینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غضب. کیا کہتے ہیں؟ غضب. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور زبردست انتقام بھی لینے والا ہے. انتقام کن کا لیتا ہے؟ کن کے لیے، کن سے لیتا ہے، کن کے لیے لیتا ہے؟ اپنے بندوں کے لیے، ان کے منکروں سے. جس طرح میرے نبی فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے پیارے سے دشمنی کرتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہوں. یعنی اللہ اعلان جنگ کن کے خلاف فرماتا ہے؟ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندوں سے، اولیاء اللہ سے، جو انبیاء سے دشمنی رکھتے ہیں. تو علماء کرام یعنی صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں غیر المغضوب، مغضوب سے مراد وہ ہے کہ جو یہودی ہیں. کون بھلا؟ جو ان سے انتقام کیوں؟ نصارہ ان سے کیوں مراد لیے گئے؟ یہودی وہ ہیں یقتلون النبیین بغیر الحق، ان بدبختوں نے بہت سارے انبیاء کو بلا وجہ شہید کر دیا، نبیوں کا انکار بھی کیا اور انبیاء کو شہید بھی کیا. عیسائیوں نے نبیوں کو شہید نہیں کیا لیکن شرک کیا ہے. کیسے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کے قنوم مانا ہے، یہ بھی کافر. لیکن یہودی وہ ہیں جن پر غضب ہے اور یہ وہ ہیں جو راستے سے بہکے ہوئے ہیں. میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی. اور غضب کسے کہتے ہیں؟ غصے کے، یعنی کسی سے
انتقام لینے کی خاطر غصہ میں آنا، شدید غصہ میں آ کر کسی سے انتقام لینا تو یہودی سے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے. جس طرح اللہ فرماتا ہے ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی ہے. اللہ کے کائنات جل ان کو ذلیل و خوار کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے اگر کبھی عزت ملی ہے پھر اس کے نتیجے میں بدترین ذلت سے ان کو دوچار کر دیا گیا. رب کائنات جل وعلا کے حضور ہم دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا، ان لوگوں کی راہ پر کہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا، غیر مغضوب علیہم، مولا تعالیٰ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہیں ان کی راہ پر نہ چلانا. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. آخر میں کیا عرض کرتے ہیں؟ آمین. یاد رکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے، اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے، اس لیے کہ جب سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہو گئی اللہ تعالیٰ جل اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ ان سے مشابہت دو طریقے سے جو ممکن ہے، اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جس وقت فرشتے آمین کہیں اس وقت تم بھی آمین کہو. پہلا طریقہ کیا بھلا مشابہت کا؟ جس وقت فرشتے آمین کہیں اس وقت تم بھی آمین کرو. دوسرا، جس انداز سے فرشتے آمین کہیں اسی انداز سے تم بھی آمین کہو. کیا بھلا؟ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دو طریقے نا مشابہت کے، ایک وقت کہ جس وقت وہ کہیں تم بھی کہو، جس انداز سے وہ کہیں تم بھی کہو. تو میرے نبی نے فرمایا فرشتے کب آمین کہتے ہیں؟ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جب سورہ فاتحہ پڑھنے والا وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اب وقت کے اعتبار سے فرشتوں سے مشابہت کیا ہوگی؟ کب آمین کہیں گے؟ سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے کے 5 منٹ بعد ہیں؟ نہیں؟ پھر فرشتوں سے مشابہت ہوگی؟ کب ہوگی؟ شاباش. جب ہم فوراً بعد کہیں گے تو پھر فرشتوں کی آمین ہمیں سنتی ہے نا، بڑی بلند آواز سے فرشتے کہتے ہیں نا، نہیں سنتی. پھر مشابہت کیسی ہوگی؟ چپ کر کے آمین کہیں. پھر مشابہت کیا ہوگی؟ خاموشی کے ساتھ آمین کہیں. پھر بلند آواز سے آمین نہ کہیں، پھر فرشتوں سے مشابہت ہو جائے گی. جب امام الضالین کہے فوراً آمین کہہ دو. فرشتوں سے مشابہت کا ایک طریقہ. اور دوسرا، جس طرح فرشتے پست آواز میں کہتے تم بھی پست آواز میں کہو، پھر فرشتوں سے مشابہت ہوگی اور رب کریم کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں گی. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ. دیکھیے ہمارا مسلک حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے نا ہمارا مسلک. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو آپ کو یہ ورق دیا گیا ہے، ذرا اس ورق کا مطالعہ کیجیے. لے کے آئے ہیں آپ؟ دوسرا سبق کیا ہے بھلا؟ قرآن کریم سے ہدایت پانے کی. یہ میں نے دوسرا سبق کیوں رکھا کہ پہلے سبق میں ہم نے مانگی ہی ہدایت ہے. یہ نا پہلے سبق میں ہم نے کیا مانگا؟ ہدایت مانگی. اب ہدایت کی شرط کیا ہے؟ یہ بھی تو ہونی چاہیے نا، تبھی ہدایت ملے گی نا. کہ ہدایت کی شرط ہم پوری کریں تب ہدایت ملے گی. یہ سبق نمبر 2 ہے. بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. میں نے سبق کو ترتیب دیتے ہوئے انسباق کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی ہیں کہ کس ترتیب کے ساتھ اس سال سبق پڑھایا جائے گا. اور یہ سبق نمبر 2 قرآن کریم سے ہدایت پانے کی شرط. اور یہ سورہ بقرہ شریفہ 2 نمبر آیا بارکہ سے لے کے 5 نمبر آیا بارکہ تک ہے. آپ کے پاس سب کے پاس یہ ورق ہے نا جو فوٹو اسٹیٹ کروا کے آپ کو دیا گیا چھپوا کے. یہ آپ نے گھر چھوڑ کے نہیں آنا ہے.
قرآن مجید فرقان مجید اتنی تعداد میں نیچے لے کے بیٹھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے قرآن کریم کی منتخب آیات مبارکہ کو یہ نقل کروا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ ان کو دیکھیں، ملاحظہ کیجئے۔ میں نے ذالک الکتاب لا ریب سے شروع کیا ہے، الف لام میم کو جان بوجھ کر نہیں لکھا ہے، وہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کے حقیقی معنی سے میرا اللہ واقف ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر، میں مختصر سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ شروع میں کیوں لائے گئے، ان کا سبب کیا ہے؟ اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ کیا بولا؟ اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، اور میرے اللہ کے بتانے سے میرے نبی واقف ہیں۔ علماء کرام اپنے اپنے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، وہ اس سمندر سے موتی نکالتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا، قرآن کریم عربی زبان میں ہے، وہ کہے کہ میں عربی میں ماسٹر ہوں، میں پیدا بھی عربیوں کے گھر ہوا ہوں، عربی زبان میں نے PhD کر رکھی ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی سے قرآن سیکھوں، میں خود قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اب اس PhD جو عربی النسل ہے، عربی میں ہی PhD کر رکھی ہے، اسے پوچھے الف لام میم کا معنی کیا ہے، اسے پوچھئے کیا معنی ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، اور پھر اسے بتایا جائے گا تو PhD خواہ کر رکھے، کتنا بھی کر رکھا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینا ہوگا، اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی ایسے کلمات مقدسہ سے فرمائی ہے کہ بندہ چھپ کر جاتا، خاموش ہو جاتا ہے کہ میری مجال نہیں ہے کہ میں آگے قدم بڑھاؤں جب تک میں اپنے کریم آقا سے ہدایت نہیں پا لیتا۔ تو قرآن کریم کے پہلے جملے کا معنی نہیں کوئی جانتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کا رسول نہیں بتاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ اس کتاب کی عظمت کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے۔ کتاب اس شے کو کہتے ہیں جو کئی اوراق پر مشتمل دستاویز ہوتی ہے، ایک ورق ہو تو اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، کئی اوراق کے مجموعے پر کتاب کا نام یہ اس میں وہ لازم آتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ اب دیکھیے لکھی ہوئی عبارت دیکھیے، لا ریب، اس کے آگے کیا ہے بھلا؟ اس کے آگے 3 نقطے ہیں، کیا ہے؟ 3 نقطے ہیں، فی ہی، اس کے آگے جیم اور 3 نقطے ہیں، ایسے ہے نا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حاشی پر عموماً معانقہ لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جگہ وقف کریں گے، دوسری جگہ وصل کریں گے۔ وقف کا معنی کیا ہے؟ رکنا، اور وصل کا معنی کیا ہے؟ ملانا۔ دونوں میں ایک جگہ ہم وقف کریں گے اور دوسری جگہ ہم ملائیں گے، دونوں میں سے جگہ بھی دونوں طرح معنی صحیح ہو جائے گا۔ اب دیکھیے پہلے میں لفظ ریب پر رکوں گا اور معنی کرتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کیا بلا؟ یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے، اور فی ہی کو آگے بنا لیں، فی ہی ہدن للمتقین، فی ہی اس کتاب میں ہدن راہ ہدایت ہے، للمتقین ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ معنی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب شک و شبہ سے بالات، اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور دوسرا معنی، اب میں لا ریب پر نہیں رکوں گا، فی ہی پہ رکوں گا۔ معنی دیکھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ معنی صحیح ہو گیا کہ نہیں؟ اگلا جملہ، ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو۔ جملہ مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ یعنی دونوں طرح پڑھنا جائز ہوگا۔ جہاں یہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہونا، ایک جگہ ملائیں گے اور ایک جگہ ان کو وقف کریں گے، یا پہلے ملائیں گے دوسرے پہ وقف کریں گے، یا دوسرے کو ملائیں گے پہلے پہ وقف کریں گے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب،
یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی بہت سادہ سے لفظوں میں آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی جل وعلا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہر قسم کے گناہ سے بچنا تقویٰ ہے۔ کیا بلا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے ہر قسم کے گناہ سے بچنا تقویٰ ہے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے نبی کے صحابی نہیں ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے برکت نشان میں دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، بڑے جید عالم تھے۔ احبار حبر کی جمع ہے، یہودی اپنے اس عالم دین کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے جس کے لیے ہم علامہ فہمہ کہتے ہیں، اسے ان کو حبر کہتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کے زمانے برکت نشان میں اسلام قبول کیا، یہ کئی مرتبہ کر چکا ہوں میں اس کی وضاحت۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اے کعب، تورات کے اعتبار سے بتا تقویٰ کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے مثال دی، شاید یہ مثال تورات میں ہوگی، جو اپنی طرف سے انہوں نے مثال دی۔ حضرت کعب نے عرض کیا کہ حضور، کبھی آپ کا گزر جنگل بیابان کی ایسی پگ ڈنڈی سے ہوا ہوگا کہ جس کے دائیں اور بائیں جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والی جھاڑیاں، تو وہاں سے آپ گزرنا چاہیں تو کس طرح گزریں گے؟ اہل عرب ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے تھے، جس طرح آج بھی جبہ وغیرہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پہنا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے کہ میں اپنے لباس کو سمیٹ کر پھر اس راستے سے گزروں گا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں الجھ نہ جائے۔ تو کعب نے عرض کیا حضور، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا کی اس ایک وادی سے جو نہایت ہی کانٹے والے جھاڑیوں سے بھرپور وادی ہے، اس وادی سے اس طرح گزرنا کہ اپنے لباس کو کانٹوں سے بچا کے گزرنا، یعنی گناہوں سے بچا کے زندگی گزارنا اللہ کے خوف سے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس موضوع پر مزید گفتگو آئندہ ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم میرے نبی کے صدقہ سمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک دوسرا سوال، پہلا سوال تو دربار مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ، طریقہ کار میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا، بارش کی وجہ سے اگر قبر خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ کوئی بات نہیں، قبر کو ہاتھ لگائیں۔ وہ جو میں نے منع کیا تھا نا کہ قبر کو ہاتھ لگانا چومنا درست نہیں ہے، اس سے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ قبر کو چھونا ہی جائز نہیں ہے، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قبر کو ہاتھ لگائیں گے تو قبر کو درست کریں گے نا، اس کے اوپر معاذ اللہ تعالیٰ گرد و غبار پڑا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس کو ہاتھ سے صاف کریں گے۔ اور کس طرح صاف کریں گے؟ اور جب قبر بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے؟ ہاتھوں سے بنائیں گے۔ میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ تعظیم کے لیے چھونا قبر کو علماء نے منع فرمایا ہے۔ کیا بنا؟ تعظیم کے لیے چھونا علماء نے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھیں، نہ وہ طواف کریں۔ طواف کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ گھومنا۔ زمیندار اپنے کھیت میں گھومتا ہے کہ نہیں؟ گھومتے ہیں نا، وہ ہل چلاتا ہوا۔ ویسے بھی آنے جانے وقت چکر لگاتے ہیں نا، جب قبر بناتے اس کے گرد گرد گھومنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بنانے کے لیے گھومنا پڑتا ہے نا، تو وہ تعظیم کے نیت سے نہیں گھوم رہا ہوتا، وہ کام کرنے کے نیت سے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، نہ ہاتھ لگانے میں حرج ہے، نہ گھومنے میں حرج ہے۔ تعظیم کی نیت سے گھومنا، جس طرح کعبۃ اللہ کا طواف، یہ حرام ہے۔ تعظیم کی نیت سے چھونا جھکنا یہ ناجائز ہے۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں نا، جب قبر بنائی جاتی ہے تو پھوڑا کسی والا جو قبر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، وہ رکوع کی حد تک جھکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی، یہ گناہ تو نہیں ہے؟ وہ تو بیچارہ مٹی ڈال رہا ہے قبر پر، یہ جھکنا اور جھکنا ہے، یہ تعظیم کی نیت سے نہیں ہے، اس لیے ناجائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔